اور پھر بالخصوص سکر کی سرزمین پہ ایک بیٹھا ہوا بدبخت شخص ہے جو اس وقت بالکل مکمل طور پہ روافظ کی گود میں جا چکا ہے اور رافضیت کو پروموٹ کرنے کے درپے ہوا ہے۔ میں ہرگز رسمن نہیں کہہ رہا، واقعی میں اپنے آپ کو ایک ہی در کا غلام سمجھتا ہوں۔ میں کسی در کا کتا نہیں ہوں، اس در کا کتا ہوں۔ میں کسی در کا کتا نہیں ہوں، اس در کا کتا ہوں۔ تو کم از کم اسی ریاض شاہ کہ جس کا تم کتا ہونے پر فخر کر رہے ہو، اس کے لحاظ سے ہی پھر اپنا رول پلے کریں، کردار ادا کریں۔ مفتی چمن زمان تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے۔ چمن زمان صاحب ہیں کدھر ہیں؟ ہاں میرے سامنے بیٹھے تاکہ میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں۔ میں لالچی آدمی ہوں۔ پھر اچھا مزے کی بات ہے، جتنا بہادر لکھنے والا یہ ہے، میں بھی نہیں۔ ویسے میں لکھتا تفسیر میں بھی بے باک، اسی لیے تو لوگ شوق شاخ کرتے رہتے اسی لیے لوگ شوق شاخ کرتے رہتے ہیں۔ چمن زمان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں اور یہ شوق شاخ والوں کو چپ کرا کے آگے بڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد بذریعہ سوشل میڈیا آپ حالات و واقعات سے بخوبی آگاہ بھی ہیں، باخبر بھی ہیں کہ حالیہ دنوں میں راولپنڈی کی سرزمین سے ایک شخص نے قرآن مجید فرقان حمید میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کئی لحاظ سے تحریف معنوی کا ارتکاب کرتے ہوئے جس انداز میں مسلمات اہل سنت و معتقدات اہل سنت اور امام اشقاں سید الحضرت امام اہل سنت مجددین ملت اشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات کو بھی ٹارگٹ کرنے کی ناکام سعی حاصل کی، اور معاذ اللہ اپنی ان گمراہیوں کو اور بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات کو بھی مورد الزام ٹھہرانے کی ناکام کوشش کی ہے، اور پھر جسی کے ساتھ ہی اس شخص نے تحریف معنوی کرتے ہوئے روافظ کو پروموٹ کرنے کی جس انداز میں مذموم حرکت کی ہے، ہم سب سے قبل تو مذمت کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس شخص کا جو تفصیلی مدلل آپریشن آپ کے میرے امام، آپ کے میرے قائد اہل سنت حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف نے جس انداز میں فرمایا ہے، آپ بذریعہ سوشل میڈیا امید ہے سن چکے ہوں گے، نہیں تو قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کا دی ڈاکٹر جلالی جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہیں سے آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اور یہاں میں علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت جو صحیح العقیدہ ہیں، جو مدرسین ہیں، جو محققین ہیں اور جو مسند منبر و محراب کے وارث ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا۔ اس سے قبل یہ شخص، میری مراد ریاض شاہ آف راولپنڈی، اس سے قبل بھی یہ شخص قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کر چکا ہے، شاہت الوجود اور شاہت الوجوہ، اور اسی طرح وحدرات الانفس الشح، اور اسی طرح سیادت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ نفی کر چکا ہے۔ اس پہ بھی اللہ ماشاء اللہ ہمارے علماء اہل سنت نے اپنا کردار نہ ادا کیا، اپنی مسند، اپنے منبر، اپنے محراب کی جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی، اللہ ماشاء اللہ اس کا حق نہیں ادا کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ شخص آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ بالخصوص یہاں میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی سرزمین سے کاظمی برادران کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس شخص کی جو جسارتیں ہیں، عقیدہ اہل سنت سے بغاوتیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں تحریفات ہیں، یکے بعد دیگرے پے در پے آ رہی ہیں، اگر ہم یہ بھی کہیں تو یہ بجا نہیں ہوگا کہ یہاں تک اور اس مقام تک پہنچانے میں کردار کاظمی برادران کا ہے، معذرت کے ساتھ۔ کیوں کہ اس سے قبل جتنی اس نے اس طرح کی تحریفات کیں، صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس ذوات پہ تبرہ بازی کی، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہو، وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ذات ہو، یا دیگر صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ کے لحاظ سے جو اس کی بیان بازیاں ہیں، تبرہ بازیاں ہیں، وہ آج بھی نیٹ پہ موجود ہیں، اگر کوئی سننا چاہے تو سن سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کاظمی برادران نے کوئی ایکشن لیا ہوتا اور اس کو
لگام دی ہوتی. اب ظاہر ہے جماعت اہل سنت کی ذمہ داری تو کاظمی برادران کے پاس ہے، اور پھر انہوں نے ہی اس کو بھی ذمہ داری دی ہوئی ہے. لہٰذا ہماری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ضرور اس پر اپنا جو ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے اس کا حق ادا کریں اور کوئی حتمی اپنا لاہہ عمل پیش فرمائیں. اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ میں جو اس شخص کے یعنی ریاض شاہ کے جو حواری ہیں، جو اس کے فالور ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، یا جو اس کے مداح ہیں، جو اس کے نعرے لگانے والے ہیں، ان کو بھی کہوں گا کہ ایک شخص علل اعلان تحریفات کر رہا ہے یا کہ بعد دیگرے مسلسل پے در پے کر رہا ہے، مگر آپ کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی، آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اور پھر بالخصوص سکر کی سرزمین پہ ایک بیٹھا ہوا بدبخت شخص ہے جو اس وقت بالکل مکمل طور پہ روافظ کی گود میں جا چکا ہے اور رافضیت کو پروموٹ کرنے کے در پہ ہوا ہے، جو کچھ عرصہ قبل اسی ریاض شاہ کا اپنی طرف سے مناظر کے طور پہ بھی پیش کر رہا تھا. اب میں اس سے بھی کہوں گا کیا تمہارے نزدیک رب ذوالجلال کی ذات کی اور شان الوہیت کے لحاظ سے جو اس نے عرض سرائی کی ہے، کیا تمہاری غیرت بیدار نہیں ہو رہی؟ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ رب ذوالجلال کی شان پر پہرا دینا اور ناموس الوہیت پہ پہرا دینا کبھی بھی تمہیں اس کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ جس کا اس شخص نے اپنے آپ کو کتا کہا ہے کہ میں اور کسی کا کتا نہ ہوں مگر ہاں اس کا کتا ہوں، یعنی ریاض شاہ کا. حضور قبلہ مفکر اسلام، مفسر قرآن، سید السادات، فخر السادات قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامہ ذلہ دامہ اقبالہ متع اللہ اہل سنت کل الامت بطول بقائہ. آپ کا یہاں تشریف لانا میں ہرگز رسماً نہیں کہہ رہا، واقعی میں اپنے آپ کو ایک ہی در کا غلام سمجھتا ہوں. میں کسی در کا کتا نہیں ہوں، اس در کا کتا ہوں. اگر تم اپنے رب کی ذات اور اس کی شان الوہیت کے دفاع میں کتوں والا کردار نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم اسی ریاض شاہ کہ جس کا تم کتا ہونے پر فخر کر رہے ہو، اس کے لحاظ سے ہی پھر اپنا رول پلے کریں، کردار ادا کریں. جس صفت کے ساتھ جناب نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، ذرا اس کو اس میں فعل کے معنی میں نہیں بلکہ صفت مشبہ کے معنی میں اس صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر کے ہمیشہ کے لیے وہ کردار ادا کریں. اور پھر ناظرین کرام، اس سے قبل اس ریاض شاہ نے جو شاہت الوجوہ اور پھر اسی طرح وہ احضرت الانفس الشح، لفظ شح جو کہ کلام اللہ ہے، رب کے کلام کا حصہ ہے، وہ رب کا کلام جس کا ایک ایک حرف نور ہے، جس کا ایک ایک لفظ دلوں کو سرور بخشتا ہے، آنکھوں کو نور دیتا ہے. اسی ریاض شاہ نے اسی احضرت الانفس الشح کا جس انداز میں معاذ اللہ مذاق اڑایا، اور پھر اسی سکھر والے بدبخت کے سٹیج پہ جا کر وہاں بیٹھ کر اسی ریاض شاہ نے دوبارہ سے اسی لفظ شح کی معاذ اللہ جس انداز میں تضحیق کی اور جس انداز میں مذاق اڑایا ہے، الامان والحفیظ. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے گرد و پیش بیٹھنے والے کیسے ان کے عقل میں بوسہ بھرا ہوا ہے جن کو ذرا بر بھی خوف خدا نہیں. مفتی چمن زمان تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے. چمن زمان صاحب ہیں کدھر ہیں؟ ہاں میرے سامنے بیٹھے تاکہ میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں. میں لالچی آدمی ہوں. پھر اچھا مزے کی بات ہے جتنا بہادر لکھنے والا یہ ہے میں بھی نہیں. ویسے میں لکھتا تفسیر میں بھی بے باک، اسی لیے تو لوگ شوق شاخ کرتے رہتے اسی لیے لوگ شوق شاخ کرتے رہتے ہیں. چمن زمان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں اور یہ شوق شاخ والوں کو چپ کرا کے آگے بڑھتا ہے. اور اسی طرح یہ جو ابھی اس کا عالیہ بیان چل رہا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جب یہ بیان کر رہا تھا تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے بظاہر جب و دستار والے ہیں، بظاہر ممبر و محراب کے وارث ہیں، مگر ان کی ایسی مت ماری گئی ہے کہ جن کا ضمیر بھی ان کو ملامت نہیں کرتا کہ یہ شخص تو کس انداز میں کفر بول رہا ہے اور تم ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا وہ عرفان شاہ ہو، منور جماعتی ہو یا دیگر ان کے حواری ہوں، سب پر لازم ہے کہ اپنی شرعی ذمہ داری پوری کریں، اگرچہ وہ خود بھی مجرم ہیں اور ان پر خود جو مرکزی اہل سنت بریلی شریف سے جو فتویٰ جات آ چکے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور ساتھ ہی جو اپنے آپ کو فکر رضا کے بڑے ہی علمبردار اور فکر رضا کے دائی کہلانے والے ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا یہ شخص علانیہ طور پر سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات کو ٹارگٹ کر رہا ہے.
وہ فکر رضا کے دعوے کہاں تک تمہارے ٹھیک ہیں اور ان دموں کے لحاظ سے تم کہاں تک سچے ہو؟ قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کی ذات سے آج ہر دوسرا شخص اس لیے ہی خفا ہے کہ آپ حق بیانی کرتے ہیں، وہ اپنا ہو یا کہ بیگانہ، وہ جس انداز میں بھی اگر قرآن سنت میں تحریف کرنے کے لحاظ سے نقب زنی کرتا ہے تو میرے امام قائد اہل سنت قبلہ امام جلالی زید شرف ہو اپنی بساط کے مطابق رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ ہماری وہ رہنمائی فرماتے رہیں، شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدود پہ پہرا دیتے رہیں، نظریاتی اہل سنت کی وہ رکھوالی کرتے رہیں۔ اللہ قائد اہل سنت حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کا اور جتنے بھی علماء حق کا حق بیانی کے لحاظ سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، سب کی صلاحیتوں میں برکت نصیب فرمائے۔ اور اس موقع پہ ہم جلالی علماء کونسل کی جانب سے جتنے بھی ہمارے فضلاء کرام ہیں ان کی خدمت میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس ریاض شاہ کے اس حالیہ بیان کے متعلق تحریری، تقریری اور تدریسی میدان میں جہاں جہاں پہ بھی آپ دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، اس کی جو تعریفات ہیں، کفریات ہیں، صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ کے لحاظ سے وہ عوام اہل سنت کے سامنے رکھیں، اور پھر جتنے بھی قانونی ادارے ہیں، حساس ادارے ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اس شخص کی زبان بندی کی جائے، اس پر 4th شیڈول لگایا جائے اور اس کی تحریر و تقاریر پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ شخص علانیہ طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف کرنے کا ارتکاب کر چکا ہے، مرتکب ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اللہ عقائد اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، دین و سنیت پر قائم رہ کر اس کے ابلاغ و تبلیغ میں ہر وقت کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔